نیچے دیکھ رہے ہیں، توجہ کریں ذرا، موت سے قبر تک، موت سے حشر تک کے نہیں۔ جب بندے کو موت آتی ہے، موت کے فرشتے کے اعمال کیا ہیں، ملک الموت کی صورت کیا ہے، اس کے پر کتنے ہیں، اس کو بسیرا کہاں پہ ہے، تخت کہاں پہ ہے، اللہ نے اس کو طاقت کتنی بخشی ہے، پھر بندے کے اوپر موت کیسے وارد ہوتی ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے، بندے کے اعمال کیا ہوتے ہیں، جو قریب بیٹھے ہیں ان کی ترقی کا عالم کیا ہے، بندہ کون کون سی مشکلات کا شکار ہوتا ہے، یہ کافی ساری وہ چیزیں ہیں جو تفصیل کے ساتھ آ جائیں گی اس موضوع پہ۔ آپ سنیں، غور کریں، اللہ پاک ہم سب پہ، جانا ہم سب نے ہے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی موت کی بھی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے لوگ ایسے بھی ہیں جو ساری زندگی قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، حج عمرے کریں گے، مگر جب موت کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کفر پہ موت آ جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کفر پہ موت آتی ہے، کفر پہ، عیسائیوں کے مر جائے گا، یہودیوں کے مر جائے گا، اور سیدھا دوزخ کے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ کیونکہ آخری جو خاتمہ ہوتا ہے نا انسان کا، اس پہ اعتماد کیا جاتا ہے کہ آخری اینڈ خاتمہ کیا تھا۔ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس خاتمے کا فکر کرنا چاہیے۔ دیکھو آپ کو تفصیل دیتا ہوں، اس میں آپ کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے کافی آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ جانا تو ہر کسی نے ہے، پتہ نہیں زندگی کی کون سی وہ شام ہو، کون سے دن کی وہ شام ہو جس طرح سے ابھی مجھے کل خبر ملی ہے، ایک بزرگ ہوتے تھے فاروق صاحب، ناطے بھی پڑھتے تھے، صبح داری والے تھے، شاید آپ جانتے ہیں، یہ والے پیر ہے نا ہماری مسجد میں نعت پڑھنے کی۔ کل مجھے خبر ملی وہ 26 میں روزے کے صبح 8-9 بجے کا انتقال۔ بہت، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رمضان میں مرے تو اچھے تھے، میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ بڑے اچھے انسان، ملنا، مسکرا کے ملنا، حال وال بانٹنا، محبت سے ملنا۔ میں سوچتا ہوتا تھا اتنی محبت ہو رہی کیوں ہے، اور یہ جو محبتیں وہ بانٹتے تھے، شاید اسی وجہ سے خاتمہ کب ہوا ہے؟ ماہ رمضان میں۔ رات پہلی کب آئی ہے؟ لیلۃ القدر 27 کی رات۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں اپنی قبروں کا، معاملات کا، اموات کا توجہ کرنا ہے۔ مقاتل بن سلیمان سے منظور ہے۔ اچھا، یہ جو کچھ بھی میں بتاؤں گا یہ امام غزالی علیہ رحمت کی کتاب ہے دقائق الاخبار، اس میں یہ ساری تفصیل دوں گا۔ اچھا، مقاتل بن سلیمان سے منظور ہے کہ 7ویں آسمان پر نور سے بنا ہوا ملک الموت کا ایک تخت ہے، اس کا جو موت کا فرشتہ ہے۔ بڑی معلوماتی کتاب ہے، یہ موضوع جو ہے ہمارا بڑا معلوماتی ہے۔ موت کا جو فرشتہ ہے اس کا تخت ہے 7ویں آسمان پر جو نور سے بنا ہوا ہے، جس کے 70,000 پائے ہیں۔ کتنے پائے؟ 70,000۔ 70,000 پائے ہیں، اور ملک الموت کے 4 بازو ہیں۔ کتنے جی؟ 4 بازو ہیں، اور اس کے بدن میں ہر جاندار کے مقابلے میں منہ، آنکھیں اور ہاتھ ہیں۔ ہر جاندار کی جتنی تعداد جانداروں کی بنتی ہے اس کے مقابلے میں اتنے منہ ہیں، اتنے وہ کہہ رہے ہیں ہاتھ ہیں، اور آنکھیں بھی اسی انداز سے ہیں، اور اسی ہاتھ سے اس کی روح کو قبض کرتا ہے، اور وہ جس کی روح قبض کرنا چاہتا ہے اسی منہ سے اس کی طرف دیکھتا ہے، منہ بھی ادھر ہوتا ہے، ہاتھ بھی ادھر ہو جاتا ہے، اور روح قبض کرنے کا جو طریقہ اور انداز ہے ملک الموت کا، کہ وہ منہ اور ہاتھ ملک الموت کے بدن سے بالکل ختم ہو جاتا ہے جس کی روح قبض کر لی جاتا ہے اس کے جسم سے۔ اور جب تمام مخلوقات فنا ہو جائیں گی تو ملک الموت کے جسم سے تمام آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ ملک الموت کی جسامت اور قد و قامت کا حال یہ ہے کہ ان کا ایک پاؤں جہنم کے پل پر ہے، ایک پاؤں کہاں پہ ہے؟ جہنم کے پل پر ہے، اور دوسرا پاؤں جنت کے تخت پر ہے، اور ساری دنیا ملک الموت کے سامنے ایسے ہے جیسے کسی کے سامنے کھانے سے لبریز دسترخوان ہو اور وہ جو چیز چاہے اس سے دے سکے۔ یہ تھوڑا سا میں نے تعارف کروایا اس کا، اس فرشتے کا جس کو ہم سب نے دیکھنا ہے۔ یہ جتنے بھی زندہ ہیں، چلے گئے وہ دیکھ چکے، اور ہم جتنے بھی زندہ ہیں ہمارے بستے آئیں گے سب دیکھیں گے۔ الطاف سے بھرپور ہے۔ اللہ پاک نے عرش کے نیچے ایک ایسا درخت پیدا کیا ہے جس کے پتے مخلوقات کی تعداد کے برابر ہیں۔ مخلوقات کی جب کسی شخص کی زندگی کے 40 دن باقی رہ جائے، غور کرے گا، کسی کے مرنے کے، موت کے وقت سے 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو اس درخت سے ایک پتا ٹوٹ کر ملک الموت کی گود میں آ گرتا ہے۔
موت کے فرشتے کی گود میں آ گرتا ہے. ملک الموت کو اس کی عمر کے تمام ہونے کی خبر ہو جاتی ہے. 40 سے پہلے ہی ملک الموت کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فلاں بندے کی موت کا وقت ہے، پتہ چل جاتا ہے. ملک الموت کو اس کی عمر کے تمام ہونے کی جو خبر ہوتی ہے وہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور جس دن وہ پتہ گرتا ہے اسی دن سے وہ شخص آسمانوں میں مردہ مشہور ہو جاتا ہے. ہمیں جب موت جس دن آئے گی سو آئے گی. ہم میں سے وہ شخص جس کی موت کل آتی ہے وہ 40 دن پہلے سے آسمانوں میں مشہور ہے، مردہ وہ پہلے مشہور ہو جاتا ہے. اگرچہ زمین پر اس نے 40 سے اور بھی زندہ رہنا ہے، چنانچہ اس کی عمر کے تمام ہونے پر وہ فرشتہ جو مرنے والے کی سانسوں پر ذمہ دار تھا، جو سانس چل رہی ہے، فرشتے ڈیوٹی دے رہے تھے، جو سانسوں پر نگران تھا، فرمایا وہ ملک الموت سے کہتا ہے فلاں شخص کی سانسیں پوری ہو چکی ہیں. اس کے بعد وہ فرشتہ جو اس کے رزق اور اعمال پر متعین ہے وہ ملک الموت کو بتلاتا ہے کہ اس کی روزی پوری اور سب کام مکمل ہو گئے. اور اس نطفے میں ملک الموت یا ملک الارحام وہ فرشتہ جو نطفے میں اس شخص کے مرنے کی جگہ کی مٹی ملا دیتا ہے کہ ملائی ہوئی مٹی کے مطابق آخری وقت میں وہ اسی جگہ اس مٹی میں جا پہنچتا ہے جہاں اس نے مرنا ہوتا ہے. یعنی انسان جب پیدا ہوا اس کو نطفہ بنا، ماں کے پیٹ میں منتقل ہوا، جہاں اس نے دفن ہونا تھا وہاں کی مٹی لا کے ڈال دی. یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ جہاں کے وہ تھا وہیں جا پہنچا، جہاں قبر بنتی ہے اس کا مطلب خمیر وہیں سے اٹھایا گیا تھا. تو یہ حقیقت پہ مبنی ہے کہ آپ کی میری جہاں بھی قبر بننی ہے تو کسی کو نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ اللہ نے فرشتوں کو علم دے رکھا ہے، مالک ہے. تو پتہ ہی چلا کہ ماں کے پیٹ میں انسان کے نطفے کا آنا ساتھ ہی اس جگہ کی مٹی کا آ جانا بھی ہے جہاں پہ دفن ہونا ہے. یا کہ معلومات کی بات کر رہا ہوں. جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا کل لوگ تم تھی بیوتکم لبارہ الذین کتب علیہم القتل بتا دی. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ اے منافقو اگر تم اپنے گھروں میں رہتے ہو تو پھر بھی وہ لوگ ضرور باہر نکل آتے جن کا مارا جانا دکھا تھا اپنی قتل گاہ میں. مطلب یہ ہے کہ جس نے جہاں مرنا ہے وہ لازماً وہاں پہنچ جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں نوجوان تھا. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس زمانے میں یہ تھا کہ ملک الموت سامنے گیا جاتا نوجوان تھا تو وہ بازار میں نکلا تھا اور دیکھا کہ موت کا فرشتہ اس کو گھور رہا ہے. وہ ڈرا، بھاگا اور سیدھا ڈر گیا، ہر تھر کانپ گیا اور کانپتے سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا حضور ہواؤں کو حکم دیجیے وہ مجھے کہیں دور چھوڑ آئے. سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، روایت کتابیں نہیں، کیونکہ جب یہ کہہ دیا دور چھوڑ دیں پہنچا دیں، کیونکہ یہاں میں نے ملک الموت کو اپنی طرف گھورتے ہوئے دیکھا ہے. یوں لگ رہا تھا اللہ کے پیغمبر کی موت کا فرشتہ مجھے مارنا چاہتا ہے، میری روح قبض کرنا چاہتا ہے. سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے. پیغمبر جان گیا کہ ٹائم تو اس کا آ گیا ہے، یہ ہواؤں سے جو اڑنا چاہ رہا ہے یہ کہیں پہنچنا چاہ رہا ہے، پہنچے گا تو موت آئے گی نا اس بندے کو سمجھنے کی. آپ نے ہواؤں کو حکم دیا اسے دور کسی جزیرہ میں چھوڑا ہے. چنانچہ کچھ عرصہ بعد ملک الموت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے آیا. موت کا فرشتہ آیا، سلیمان علیہ السلام سے گپ شپ کر رہے ہیں. گپ شپ کرتے بات کرتے آپ نے پوچھا کہ فلاں نے ایک بندے کو گھور کے دیکھا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، کیا بنا اس کا؟ ملک الموت نے کہا حضور میں نے شخص کو گھور کے اس لیے دیکھا تھا کہ تیری روح قبض کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے اور تو اب ادھر پھر رہا ہے، تو فلاں جنگل میں فلاں جزیرے میں پہنچنا ضروری ہے تیرا، تو جلدی وہاں پہنچ تاکہ تیری روح قبض کر لیں. سلیمان علیہ السلام کہا اچھا وہ شخص میرے پاس آیا تھا میں نے وہاں پہنچا دیا تھا، لہذا اس کو وہاں ہوگا. جب بات پچھتا رہے ہوتے ہیں یار کاش جس کو میں نے کام نہ بھیجا ہوتا، کاش یہ سفر میرا نکلا ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش یہ اڑ کے گر نہ گیا ہوتا، سیڑھیوں میں سے گر کے مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مرا، نہیں مرا. اگر موت ہے جہاں جیسے لکھی معلومانی آنی ہے، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ وہ موت فائنل ہو
زندگی اس کی جس صورت میں کوئی اسپتال کے بیڈ میں مرتا ہے، کوئی گھر اپنی چارپائی پہ کلمہ پڑھ کے مرتا ہے، کوئی آدھی زندگی بیمار رہ کے پھر مرتا ہے، کوئی کتنے گھنٹے کتنے دن کتنے ہفتے پر مصنوعی سانسوں میں گزارا رہتا ہے، پھر موت اس کو آتی ہے۔ کوئی گھر سے ہٹا کرتا جوان نکلتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، سر زمین پہ لگتا ہے، پھر موت آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وقت مقرر ہے، یہ اس جگہ پہنچنا ضروری ہے، وہاں جانا ہے تو پھر موت آئے گی۔ اب قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، مضبوط ترین قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ، موت سے تم بچ نہیں سکتے، موت تمہیں ضرور پاؤ۔ یہ بات تو اٹل ہو گئی، فیصلہ ہو گیا۔ اب ایک شخص کے بارے میں منقول ہے ہمیشہ وہ اس انداز سے دعا کرتا تھا، اور دعا میں کیا دعا کرتا؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے، اس فرشتے کو بھی بخش دے جو سورج پر موقع ہے، جو فرشتہ سورج کو چلاتا ہے سنبھالتا ہے، جس کی ڈیوٹی ہے، اس کو بھی بخش دے۔ ادھر سوال ایک دن اس فرشتے نے دعا کی، باری تعالیٰ مجھے اجازت دے تاکہ میں جا کر اس سے پوچھوں تو صحیح میرے لیے کیوں دعا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اجازت دے دی۔ وہ فرشتہ اس دعا کرنے والے کے پاس آیا، پوچھا بھائی کیا وجہ ہے، تو میرے لیے بہت دعائیں کرتا ہے، تیرا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ موت کا جو فرشتہ ہے نا، موت کا، وہ تیرے پاس رہتا ہے، تیرا وہ دوست ہے، تیری اس کی جائے مسکن رہائش ایک ہی ہے، یعنی یہ مجھے خبر ملی ہے، میں چاہتا ہوں تو مجھے وہاں لے چل تاکہ میں ملک الموت سے پوچھ لوں کہ میری زندگی باقی کتنے دن رہ گئے، باقی دن کتنے رہ گئے۔ چنانچہ وہ فرشتہ اسے اپنی جائے سکونت پہ لے گیا، اس نے اپنی جگہ پر بٹھا کر ملک الموت کے پاس چلا گیا اور کہا ایک شخص ہمیشہ سے میرے لیے دعائیں کرتا ہے، اس کی حاجت یہ ہے کہ اپنی زندگی کا آخری دن مرور کر کے آخرت کے لیے کچھ ثواب جمع کر لے، کوئی تیاری کر لے، کوئی محنت کر لے، کوئی عبادت کر لے، کوئی معافی مانگ لے، اور تو کیا کر اس کی زندگی کا آخری دن بتا دو۔ ملک الموت نے کہا بھائی تیرا دوست بڑا عظیم الشان شخص ہے، کون ہے؟ عظیم الشان شخص ہے، وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک تیری جگہ پہ نہ بیٹھے گا۔ اب بتاؤ عظیم آدمی ہے، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تیری رہائش والے اس جگہ پہ جا کے بیٹھے گا۔ تو سورج کے فرشتے نے کہا وہ تو پھر آ کے بیٹھا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ اگر وہ آ کے بیٹھا ہے تو ملک الموت نے کہا پھر اس کا وقت تمام کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس انداز سے موت آ گئی، اس طرح منتخب ہو گیا، انتخاب ہو گیا۔ لیکن اسی بات میں آتا ہے جانوروں کے بارے میں، چھپائے جو ہے نا 4 قوم والے جانور، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں یہ مشغول رہتے ہیں، لیکن جب یہ ذکر چھوڑ دیتے ہیں اللہ پاک ان کی رحمت کرتے ہیں۔ جانور بھی اللہ کا ذکر چھوڑ دے وہ بھی زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو مردہ کر دے۔ یہ عالم ہوتا ہے۔ اسی بات میں ہے کہ جب ملک الموت کسی نبی کی روح کو قبض کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو نبی پیغمبر، نبی کی روح کہتی ہے اے ملک الموت جب تک مجھے اللہ کا حکم نہیں پہنچے گا تب تک میں تیری بات کو نہیں مانوں۔ نبی کی شان اور رسول کی شان کا بھی ایک حدیث سے بات میں آتا ہے کہ جان نکلتے وقت شیطان مرنے والے کی بائیں جانب آ کے بیٹھتا ہے۔ کون؟ ہوشیار ہو کے کہتے ہیں، بڑی اہم ترین بات آگے آنے لگی۔ مرنے والے کے جب موت کا وقت آتا ہے تو شیطان مرنے والے کی بائیں جانب آ کے بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر کہتا ہے کہ دین کو چھوڑ دو اور کہو خدا دو ہے۔ شیطان کہتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ موت اور شیطان مرنے والے کے پاس اس کے ماں باپ جو انتقال کر چکے ہوتے ہیں ان کی شکل میں آ جاتا ہے، ماں باپ کی شکل میں آتا ہے۔ باپ کی شکل والا شیطان کہتا ہے بیٹا میں نے تو مرنے کے بعد عیسائیوں کو بڑا اچھا دیکھا۔ اور کہہ رہا ہے شیطان کہہ رہا ہے کس کی شکل میں؟ باپ کی شکل میں، لہٰذا تو کیا کر تو عیسائی بن جا۔ ماں کی شکل میں آنے والا شیطان کہتا ہے میں نے تو یہودیوں کو بڑا اچھا پایا ہے، تو یہودی بن جا۔ اس وقت بہت کم لوگوں کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ ماں باپ کی شکلیں ایسی ہیں بندے کو اعتماد ہوتا ہے، ادھر رضا کا ٹائم ہوتا ہے تو فوراً لالچ جا کے جو انسان بھٹک گیا آپ تمام ہو۔ امام اعظم حنیفہ سے پوچھا گیا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے مرتے وقت ایمان کے چلے جانے کا اندیشہ ہے؟ ہمیں بڑی پیاری بات آپ کو بتا رہا ہوں
کون سا وہ گناہ ہے زندگی میں بندہ کرتا ہے جس کے گناہ کی وجہ سے مرتے وقت ایمان کے چلے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ایمان پر شکر نہ کرنا. پہلی بات یہ ہے ہمیں جو ایمان ملا ہوا ہے اس کا بھی شکر ادا کیا گیا. یاد تیرا شکر ہے کہ نے مسلمان بنایا, ایمان کا اپنے امت ہی بنایا. جی پہلی بات یہ ہے. دوسرا فرمایا خوف الہی نہ ہونا, اللہ کا ڈر نہ ہونا. اور تیسرا فرمایا لوگوں پر ظلم کرنا, لوگوں سے کے ساتھ جاتی کرنا. 3 باتیں ہو گئی. اور چوتھا فرمایا علماء کے ساتھ بغض رکھنا. 4 باتیں بتا دی. پہلا کیا تھا کہ ایمان ملنے پر شکر ادا نہ کرنا, اللہ کا خوف نہ رکھنا, لوگوں پر ظلم کرنا. اور چوتھا فرمایا علماء کے ساتھ, دیندار لوگوں کے ساتھ بغض اور عداوت رکھنا. یہ 4 عادتیں ہیں. ان میں سے کوئی ایک عادت بھی کسی میں ہوگی تو امام اعظم کیا فرما رہے ہیں کہ اس کا مرتے وقت ایمان سلامت ہو جائے گا, ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا. یہ اندیش بیٹھا ہے اس بات کا کیونکہ ایمان سلامت نہیں رہے گا. علماء کہتے ہیں مرتے وقت بندے کو بڑی پیاس لگتی ہے, کلیجہ جلنے لگتا ہے, مرنے والا پیاس سے انتہائی بے قرار ہو جاتا ہے. اس وقت شیطان پانی کا بھرا ہوا پیالہ دے کر اس کے سرہانے پڑا ہو جاتا ہے. اس کو طلب کس چیز کی ہے؟ پانی کی. اور شیطان کیا لے کے کھڑا ہے؟ پانی. اور وہ نہیں جانتا کہ شیطان ہے مرنے والا. چنانچہ شیطان کی پیاس کی شدت سے اس سے شیطان سے پانی مانگتا ہے. شیطان کہتا ہے پانی لینا ہے تو کچھ کہو کہ جہاں کو کسی نے نہیں بنایا. اگر پانی لینا ہے تو کہو کہ اس جہاں کو کسی نے نہیں بنایا. سو جس پر پرپکتی چھا جائے تو وہ یہ کہہ دیتا ہے, اور جو نیک مرد تو وہ بچ جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو زکریا زاہد علیہ رحمت جب انتقال فرمانے لگے تو ان کے دوستوں نے کہا ابو زکریا کلمہ پڑھ دو. انہوں نے منہ پھیر لیا. دوسری بار کہا, انہوں نے پھر منہ پھیر لیا. تیسری بار کہا, فرمانے لگے نہیں کہتا. آپ کے دوست اب آپ پریشان ہو. انہوں نے کہا نہ کلمے کا انکار کر دیا, کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا. کچھ دیر بعد آپ کو ہوش آیا. جب ہوش میں آئے تو فرمانے لگے لوگوں کیا تم مجھے کچھ کہہ رہے تھے؟ تو لوگوں نے کہا, دوستوں نے کہا, تمام صورتحال بتائی. تو فرمانے لگے بھائیو شیطان میرے پاس پانی کا پیالہ لے کے آیا کھڑا اور کہتا تھا کہ کہو لا الہ, کوئی خدا نہیں ہے. تو میں نے منہ پھیر لیا. تیسری بار میں نے سختی سے کہا کہ میں نہیں کہتا. اس پر وہ پیالہ پھینک کر بھاگ کھڑا ہوا. لہذا اب کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آدھی ضرور کروا اب دیکھ رہے ہیں اتنا مشکل وقت ہوتا ہے اس میں جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے. یہ اس دنیا میں ہمیں کتنی مشکلات آ رہی ہیں, پریشانی ہیں, مسائل آ رہے ہوتے ہیں, مگر یاد رکھیں موت کے وقت جو مشکل ہے وہ سب سے بھاری مشکل ہے. اس کے لیے پریشان نہ کریں, فکر مند رہیں, اللہ سے ڈریں, اللہ سے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کر. آخری کلام میرا کلمہ ہو جائے, دین اسلام پہ موت دینا, حضور کی غلامی اور نوکری میں موت دینا, یہ مانگا کریں. اور مجھے آپ کو سب کو یہ مانگتے ہیں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں ایک گھر میں بیٹھی تھی, اچانک آقا علیہ السلام تشریف لائے اور میں حسب معمول تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی. کون کھڑی ہو گئی؟ آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ. یعنی یہ بھی یہاں سنت بن گئی کہ خامد گھر میں داخل ہو تو بیوی کو دیکھ کے کھڑے ہو جانا چاہیے. اگر بیٹھی ہو نا تو فوراً خامد کی تعظیم میں, ادب میں بیوی کا کھڑا ہونا, یہ طریقہ کیسا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. سبحان اللہ. حضور آئے, میں کھڑی ہو گئی تعظیم کے, حسب معمول تعظیم کے لیے کھڑی ہوئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بیٹھی ہو. میں بیٹھ گئی تو آپ میرے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے. میں آپ کی ریش مبارک میں سفید بال گننے لگی, تلاش کرنے لگی. 19 بال میں نے سفید دیکھے. کتنے بال؟ 19 بال میں نے دیکھے. میں آپ کے وصال کے متعلق سوچنے لگی کہ آقا علیہ السلام کا جب وصال ہوگا کیا حالات ہوگے. جیسے بندہ قیامت میں سوچتا ہے کسی اپنے کے بارے میں, سوچنے لگی تو میں رونے لگی. میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, بہنے لگے. چند قطرے آقا علیہ السلام کے چہرے پر مبارک پر پڑے تو آپ بیدار ہو گئے. میں نے کہا قربان جاؤں یا رسول اللہ, میرے آقا میرے سر کے ساتھ آپ پر بتائیے میت پر سب سے زیادہ پریشان کن حالت کب ہوتی ہے؟ میت پر
پریشان کن حالت کب ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پریشان کن حالت اس وقت ہوتی ہے جب اسے گھر سے نکالتے ہیں. کس کو بلا؟ میت کو مردہ، اس کو مردہ کہتے ہیں. پریشان کن حالت اس وقت ہوتی ہے جب اسے گھر سے نکالتے ہیں. اس کے دوست احباب، اقربا، رشتے دار اس پر روتے ہیں. اور زیادہ پریشان کن حالت اس وقت ہوتی ہے جب اسے قبر میں رکھ کر مٹی ڈالتے ہیں اور دوست احباب اسے تنہا چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں. اور زیادہ رنج اسے اس وقت ہوتا ہے جب نہلانے والا اس کی مٹھی اتارتا ہے، جب اس کے کپڑے اتارتا ہے. تو روح اس وقت چلاتی ہے. کون؟ روح چلاتی ہے اور کہتی ہے غسل دینے والے تجھے اللہ کی قسم میرے کپڑے آہستہ آہستہ آرام سے اتار، کیونکہ میں ابھی موت کے چنگل سے آزاد ہوئی ہوں. اور جب اس پر پانی ڈالتے ہیں تو روح کہتی ہے غسل دینے والے میرا جسم سختی سے نہ ملنا، میرے جسم میں بڑی دردیں ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، کیونکہ وہ زخمی ہو رہا ہے. اور جب نہلا کر اور کفن پہنا کر پاؤں کی طرف سے گیرا لگاتے ہیں تو روح بولتی ہے اے غسل دینے والے تجھے خدا کی قسم میرے سر کا کفن تب تک نہ باندھنا جب تک میرے دوست، احباب، رشتے دار، عزیز و اقربا اور میرے منہ کو نہ دیکھ لیں. یہ روح بول رہی ہوتی ہے. روح جیسے کہ ساتھ تعلق ہے نا، وہ بولتی ہے کیونکہ یہ آخری بار انہیں مجھے دیکھنا ہے. آج میں ان سے جدا ہو رہی ہوں، پھر قیامت تک میں ان کے پاس نہیں آنے پاؤں گی. جب میت کو گھر سے نکالتے ہیں میت کہتی ہے لوگوں تمہیں اللہ کی قسم جلدی نہ کرو، مجھے اپنے گھر بار، بیوی، بچوں کو الوداع تو کر لینے دو. یہ کون کہہ رہی ہوتی ہے؟ روح کہہ رہی ہوتی ہے. کہتے میں نے اپنے بیوی کو بیوہ چھوڑا ہے، تم اسے اذیت نہ دینا. میں نے اپنے بچوں کو یتیم چھوڑا ہے، تم ان کو تنگ نہ کرنا. میں جا رہی ہوں، اب کبھی واپس نہیں آؤں گی. تو فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جب جنازہ اٹھاتے ہیں تو کہتی ہے لوگوں تمہیں قسم ہے خدا کی جلدی نہ کرو، مجھے اپنے بچوں کی اور عزت و اقربا کی آواز کو سن لینے دو، کیونکہ آج میں ان سے جدا ہو رہی ہوں اور تا قیامت تک جدا رہوں گی. اور جب لے کے چلتے ہیں جنازے کو تو روح کہتی ہے میرے دوستو، اے میرے بھائیوں اور میرے بچوں، دنیا کے فریب اور دھوکے میں نہ آنا جیسا کہ میں آ گئی. کون کہہ رہی ہے؟ روح کہہ رہی ہے. دنیا کہیں تمہیں عیش و عشرت میں نہ الجھا دے جیسے مجھے الجھا دیا تھا. دیکھو یہ جو مال و متاع میں نے چھوڑا ہے، جو جمع کیا تھا چھوڑا ہے، تمام کا تمام غرسہ کا ہو گیا، وراثت میں چلا گیا، غرسہ کا ہو گیا ہے. انہوں نے مجھے رتی بھر بھی میرے گناہ کو نہیں اٹھایا. یعنی وہ کہتی روح کیونکہ میرے گناہ تھے ایک رتی برابر بھی انہوں نے نہیں دیا میرے پچھلے بات کو، لیکن میرا مال وہ ان کا سارا ہو گیا. اور جب نماز جنازہ پڑھ لینے کے بعد اس کی عزت و اقربا واپس لوٹتے ہیں تو وہ کہتی ہے میرے بھائیوں مردہ آخر بھول ہی جاتا ہے لیکن مجھے کبھی نہ بھولنا. یہ روح کہہ رہی ہو دفن سے پہلے نہ جاؤ، میں نے بہت سا مال تمہارے چھوڑا ہے، مجھے صدقات و خیرات کے ثواب سے محروم نہ کرنا. میں نے تمہیں قرآن مجید سکھایا ہے، مجھے دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھنا. اب اسی بندے کی روح کہے گی نا قرآن سکھایا، جس نے قرآن سکھایا بھی ہوگا اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اپنی نسل کو قرآن سکھایا ہوگا، تو اسی کی روح کہہ رہی ہوگی نا. غور کریں ذرا، حدیث پاک میں آتا ہے روح کے نکلتے وقت زبان بند ہو جاتی ہے. 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. پہلا فرشتہ کہتا ہے السلام علیکہ، میں تیرے رزق پر موکل ہوں، میں نے مشرق سے لے کے مغرب تک سب کچھ دیکھ لیا ہے، کہیں بھی تیرے رزق کا ایک دانہ بھی نہیں پایا. جب موت کا وقت آتا ہے لہذا اب تیری موت کا وقت آپ پہنچاؤ. دوسرا فرشتہ کہتا ہے السلام علیکہ، میں تیرے پانی پر موکل ہوں اور میں نے مشرق سے لے کے مغرب تک سب کچھ چھان مارا، کہیں بھی کوئی چیز تیرے پینے کی نہیں ملی. لہذا اب کیا ہے تیری موت کی گھڑی آ پہنچی. تیسرا فرشتہ کہتا ہے السلام علیکم، میں تیری سانسوں پر موکل ہوں اور مجھے مشرق سے لے کے مغرب تک کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں ایک کی سانس باقی ہو جو تو نے دیکھی. اب دیکھ رہے ہیں ہمارے کر رہے ہیں طوفان آ رہے ہیں. تیسرا حصہ دنیا کا پانی پانی ہے، کوئی جگہ تیرے پینے کا نہیں رہا.
तूफान आ रहे हैं, भेड़ियां आ रही हैं, मगर तेरे लिए सांस लेने की हवा नहीं है। चौथा फरिश्ता कहता है अस्सलामु अलैक, मैं तेरे वक्तों और तेरे कामों पर मौकूफ हूँ। मैंने मशरिक से लेके मगरिब तक सब कुछ ढूंढा है, कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ तू काम कर सके। फिर क्या होता है, फिर किरामन कातिबीन उसके बाद आते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैक, हम तेरा हाल लिखने पर मौकूफ हैं। फिर एक स्याह कागज निकालते हैं जिसे देखकर मरने वाले को पसीना आ जाता है। मरने वाले को क्या होता है, पसीना आ जाता है और उसको पढ़ने के खौफ से वो दाएं और बाएं इधर उधर देखने लगता है। फिर मौत का फरिश्ता दाएं जानिब रहमत के फरिश्तों को देखकर लेकर और बाएं जानिब अज़ाब के फरिश्तों को लेकर आता है। कुछ लोगों की रूह आसानी के साथ निकलती है और कुछ की सख्ती से निकलती है। जब रूह हलक तक पहुंचती है तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसको पकड़ लेते हैं। अगर मरने वाला नेक वक्त हो तो रहमत वाले फरिश्तों को सुपुर्द कर देते हैं, अगर बदबख्त हो गुनहगार हो तो अज़ाब वाले फरिश्तों को दे देते हैं। फिर फरिश्ते रूह को लेकर ऊपर जाते हैं। अगर नेक वक्त हो तो हुक्म होता है इसे इसके बदन की तरफ ले जाओ ताकि अपने बदन का हाल देखे। फरिश्ते उसे लाकर घर के दरमियान रख देते हैं। कहाँ पे, घर के दरमियान रख देते हैं और फिर वो सब कामों को, सबका हाल देखती है कि फला मेरे मरने पर रो रहा है, फला नहीं रो रहा, फला खुश हो रहा है, फला बड़ा परेशान है, लेकिन बोल नहीं सकते। फिर कब्र तक जनाजे के पीछे पीछे रूह रहती है। फिर जब लाश को दफनाते हैं रूह बदन में दाखिल हो जाती है। जैसे दफनाते हैं कब्र में, आखिरी कपड़ा फैलते तो रूह भी दाखिल हो, बंदा उठ के जिंदा हो बैठ जाता है और कब्र को देखने लग जाता है कौन कौन आए हुए कब्रिस्तान। और जैसे आकर से बुखारी में छुपाया कि जब मुर्दे को दफन कर देते हो तो दफन करने के बाद तुम्हारे कदमों की आंख भी सुनता है। बुखारी थी अब्दुल्लाह बिन सलाम से रिवायत है कि आकर इस्लाम ने फरमाया कि इब्ने सलाम मुनकर नकीर से पहले मुर्दे के पास एक फरिश्ता आता है जो सूरज की तरह चमकते हुए चेहरे वाला रुमाल नामी फरिश्ता है। तो आकर मुर्दे को बिठाता है और कहता है जो कुछ तूने भलाई या बुराई की उसे लिखो, भलाई या बुराई जो तूने दुनिया में की थी उसे लिखो। आगे से बंदा कहता है मैं कैसे लिखूं, मेरे पास तो कागज भी नहीं है, कलम भी नहीं है। तो इसका कहता है अपने थूक को स्याही बना लो, अपने थूक को स्याही बना, अपनी उंगली को कलम बना, अपने कफन को कागज बना, अपने कफन को कागज बना। चुनांचे इसी तरह अपने नेकियां लिखता है और जब गुनाहों के लिखने की बारी आती है वो शर्माता है अपने गुनाहों की बात में, उसे गुनाह सामने नजर आने शुरू होता है, वो शर्माता है, घबराता है। और इतना कहता है जब दुनिया में तो गुनाह करता था तब तो तुझे अल्लाह से कोई शर्म नहीं आई, तू शर्माता नहीं था, अब शर्माने का क्या फायदा। ये कहकर वो उसे गुर्द मारता है बहुत बड़ा लोहे का। और फिर बंदा मजबूर होकर गुनाहों को भी लिखता है। फिर जब नेकियां पतियां लिख ली जाती हैं तो फरिश्ता कहता है इस लिखे हुए को लपेट कर अपने नाखून से इस पर मोहर भी लगाओ ताकि तस्दीक हो जाए कि दुनिया में तूने ये नेकियां की थी, ये गुनाह किए थे, अपने इकरार से खुद लिखकर इसको अपने गले में डाल। और एक रिवायत में आता है कि फरिश्ता कहता है मोहर लगा और फिर जब लग जाती है तो फरिश्ता उसे लपेट कर उसे गर्दन में डाल देता है और क़यामत तक उसकी गर्दन में से लटका रहेगा, वो निकल नहीं सकता। जैसा कि अल्लाह पाक ने भी फरमाया फिर जब क़यामत का दिन होगा तो उसे हुक्म होगा अपना नामा अमाल पढ़ जो तूने खुद किया था खुद लिखा था। वो भी नहीं, इसका मतलब है क़यामत के मामला कब्र में क्लियर हो गए। तो बंदे ने अपनी नेकियां भी खुद लिख ली, अपने गुनाह भी खुद लिख लिए और फिर उसके बाद उसे गले में डाल दिए गए। मोर भी उसका अपने नाखून की लग गई तो मुकर भी नहीं सकता। और क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह पाक फरमाता है कि हर बंदे का उसे गले में डला होगा और अल्लाह को पढ़ तो सुना याद तो वो नेकियां पढ़ देगा। जब गुनाहों की बारी आएगी तो रुक जाएगा, कहेगा बारी ताला मुझे तुझसे बड़ी शर्म आती है। अल्लाह पाक फरमाएगा दुनिया में तो नहीं शर्माता था, अब शर्म आती है। फिर बंदा परेशान होगा, लेकिन उस वक्त परेशान होने का कोई फायदा नहीं। कोई रोएगा, कोई परेशान होगा, किसी को पसीना बहुत आ जाएगा, घबरा जाएंगे, मगर उसका कोई फायदा नहीं होगा। और दोस्तों अल्लाह से दुआ ये है कि
کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر آمین ہر وقت اللہ سے یہ دعا کریں. یہ بہت بڑے بزرگ لوگ گزرے ہیں، وہ بڑی عبادت کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، عبادات کرتے تھے، بہت کچھ کرتے تھے. جب ان کی موت کا وقت آیا، ایک ہی ان کی بیٹی پیچھے کوئی بڑی بات نہیں. موت کا وقت آیا، موت آ گئی. ملے داروں نے مل کے اس کو جنازہ کا 15 کا انتظام کیا، بیٹی کو دلاسے دی. اس کے بعد دفنانے چلے گئے. جب قبر میں دفنانے چلے گئے تو قبر کا سارا کچھ ہٹ کر چکے، آخری کپڑا کھینچا، چادر جو ڈالی ہوئی. ایک بندہ آگے کھینچنے لگا، کوئی کپڑا کھینچا، دیکھا تو وہ بندہ اٹھ کے نماز پڑھنے لگ گیا. قبر کے اندر نماز پڑھنے لگ گیا. اس نے ساتھ والے کو بلایا، بہت دوست کرنے کا وہ دونوں نے اندر رات اپنے دل میں یہ کون سا کام کرتا تھا کہ قبر میں نماز پڑھنے لگ گیا. ہم دیکھ کے حیران ہو گئے. انہوں نے کسی کو نہ بتایا، مان کی قبر اٹھا رہا ہے. انہوں نے کہتے اس کی بیٹی سے پوچھتے، اس کی بیٹی کے پاس گئے اور کہنے لگے بیٹا بتاؤ تمہارا جو باپ تھا کون سا ایسا کام ایسا عمل کرتا تھا جس سے اللہ پاک نے اس کو قبر کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق دے کر اجازت دے دی. تو بیٹی رونے لگی. اس نے کہا میرا ابا جان جب بھی کوئی عبادت کرتا تھا، کوئی نیک کام کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، باری تعالیٰ تو نے اپنے بڑے بڑے نیک لوگوں کو قبروں میں بھی نمازوں کی اجازت دی ہے، مجھ گناہگار کو بھی دے دینا. سبحان اللہ. میں ایک ہی دعا مانگتا رہتا تھا. اللہ پاک نے پھر میرے باپ کی بات کو کر لی ہے، تو آنکھوں سے دیکھ کے قبر کو نماز. سبحان اللہ. تو اس بات یہ ہے انسان جس چیز کی طلب کرے گا اللہ اس کو ضرور دیتا ہے. ہم اپنے ایمان کی فکر کریں اور اللہ کی ذات سے پکی سچی امید رکھیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اسلام پہ ہوگا، امت محمدیہ پہ ہوگا. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق ہوگا تو انشاءاللہ ایسے ہی اللہ کی ذات سے اچھا گمان رکھیں، پورا توکل رکھیں، یقین رکھیں. جب اعمال، نیکیاں، نمازیں، روزے، حج، زکات جو ہو سکتا ہے وہ سارا کرتے چلے جائیں. اس میں سے دکھاوا نکال دیں، ریاکاری نکال دیں، اس میں اخلاص پن پیدا کریں، مخلص پن پیدا کریں. انشاءاللہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا. شیطان نہیں کہ کیا جو ہوتا ہے کہ ہمارے خاتمے میں کہ دین میں اسلام کے درمیان میں آ سکتے حرام ہو جائے گا، اوپر نکل جائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہے.